الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحث کرتے ہیں کہ فلسفہ خودی کیا ہے، اسرار خودی کیا ہے۔ کیا اس کے بارے میں علامہ اقبال سے پہلے اولیاء کرام نے بھی اس کے بارے میں بات کی، ایسا کوئی فلسفہ دیا؟ کیا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے؟ جی ضرور ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، اے انسان میں تیرا راز ہوں اور تو میرا راز ہے۔ اب کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں کہ انسان تو میرا راز اور میں تیرا راز ہوں۔ انسان کا یہ تعلق ہے صرف روحانیت سے، باطن سے۔ ظاہر تو انسان کا یہ وجود ہے، بت ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے اندر ہے جو کچھ ہے اپنے من میں ہے، یہی وہ اللہ پاک کا راز کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے کہ قلب المومنین عرش اللہ عرش الرحمن، انسان کا، مومن کا جو دل ہے اس پہ اللہ رہتا ہے۔ یہ خودی کے فلسفے میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان علی شان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے من کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی خودی کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب بہت سے اولیاء کرام نے بھی اس طرح کا فلسفہ دیا ہے، اسی من پہ زور دیا ہے۔ وہ فلسفہ تصوف کا نام کہلاتا ہے، وہ تو سارا تصوف ہی کہلاتا ہے، صوفیزم جسے کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے انسان کے دل پہ زور دیا ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری عبادت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل سے جو بھی عبادت کرو گے وہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب ہوگی۔ وہی اللہ پاک اسے محبوب رکھے گا جس کا تعلق زیادہ دل سے ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیت، نیت کا اعمال کا دار مدار بھی نیت پر ہے۔ اس طرح تمام ذکر اور فکر جو اللہ کے محبوب بندے کرتے تھے، اولیاء کرام صوفیاء کرام کرتے تھے، جو اسے اللہ کا محبوب بنا دیتے تھے، برگزیدہ بنا دیتے تھے، اللہ کا مقرب بنا دیتے تھے، یہ وہ ذکر ہے جن کی وجہ سے اللہ انسان کو اپنا قرب حاصل کرتا ہے، انسان کو اپنا راز کہتا ہے، وہ یہی راز ہے۔ اس پر علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا، اسرار خودی دیا۔ اسرار خودی یعنی کہ خودی کے جو راز ہیں۔ بہت سے فلاسفر، محقق، مفکر، دانشور جو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو خودداری کا نام دے دیتے ہیں، سیلف رسپیکٹ کا نام دیتے ہیں، سیلف اسٹیم کا نام دیتے ہیں، ایگو کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ محض اپنے خیالی پلاؤ ہیں۔ خودی اور خودداری میں بھی فرق ہے، لفظی بھی فرق بنتا ہے۔ خودی یہ ایک یعنی کہ ذات ہے، اپنا من ہے، اپنا اندر اپنا نفس ہے، اپنا قلب ہے، اور خودداری اپنی خودداری کی حفاظت کرنے والا، خودی کی حفاظت کرنے والا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا۔ خودداری ایک صفت ہے، خودی ایک ذات ہے۔ اور علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ خودی کہاں ہے؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں خودی ہے کیا؟ کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر کہتے ہیں راز کو، سر راز کو کہتے ہیں۔ نہاں چھپے ہوئے، جو پردوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نہاں۔ خودی کا جو سر نہاں ہے، خودی کا جو راز چھپا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ذات نہیں سوائے اللہ کے۔ اس طرح اللہ ہے، خودی اللہ ہے۔ اب خودی کا رستہ کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اب خودی کا نشیمن کیا ہے؟ خودی کا رہن سہن کہاں ہے؟
نشیمن کہتے ہیں رہن سہن کو، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ یہ بھی علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ جس طرح آنکھ کے تل سے ہم فلک کو دیکھتے ہیں، اس طرح خودی کی جو رہائش ہے، خودی کا جو مسکن ہے وہ انسان کا دل، خود ہی ہے اللہ تعالیٰ خود۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اب خودی کا سر نیاں لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ علامہ اقبال نے یہ بھی کہہ دیا کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی کا جو رستہ ہے یہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، بہت صبر آزما ہے، بہت دکھ درد تکلیف آئیں گے، یعنی کہ تلوار کی مانند ہے، تلوار پہ چلنا ہے، جو بصورت فقر کی صورت میں بھی جا سکتے ہیں، بصورت عشق کی صورت میں بھی جا سکتے ہیں۔ اب علامہ اقبال نے اس کے بارے میں اور کیا کہا، اور کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا جو سر چھپا وہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ پھر وہ کیسے تعریف کرتا ہے علامہ اقبال، الانسان سری وانا سرہ، کہ اے بندہ میں تیرا راز ہوں اور تو میرا راز ہے۔ اس کا تعلق اور انسان کا تعلق کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیسے انسان اپنے آپ کو پہچان لے گویا کہ وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں، بس ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں کہ تو راز کن ہے، اے انسان تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھ، تو راز کن ہے فقاں ہو جا، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ جب خودی کا بندہ رازداں ہو جاتا ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ترجماں کہلاتا ہے، اللہ کا محبوب کہلاتا ہے، اللہ کا مقرب کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہ خودی کے بارے میں کیا کہا علامہ اقبال نے، وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے تو ایک حدیث ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے جو بندہ، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ اس کے آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے کام کرتا ہے، جس سے چلتا ہے۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خودی کو اتنا بلند کر لیتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کر لیتے ہیں، محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ فلسفہ دراصل تصوف ہے، یعنی کہ اپنے اندر، انسان کے اندر جو جہان ہے، انسان خود ایک جہان ہے جو ظاہراً تو ایک بت کی صورت میں نظر آتا ہے، ایک ڈھانچے کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کے اندر جو ذات ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اس کے اندر 7 آسمان، 7 عالم بھی رکھ دیے ہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان، بلکہ 7 عالم اس کے اندر رکھ دیے۔ اسی کے ذریعے اللہ پاک انسان کو پہچان عطا کرتا ہے۔ یہ رستہ تصوف کا رستہ ہے، جو بدقسمتی سے ہم اولیاء کی طرف نہیں گئے، اولیاء کے رستے پہ نہیں گئے، تو ہم صرف اور صرف مولوی حضرات، علماء حضرات کے رستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ان علماء کو بھی نہیں پریفر کرتے جو اس رستے پہ لگاتے ہیں، بلکہ ہم تو شر پسند، فتنہ پرور علماء کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم رستہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے محبوب بننے کا، وہ تمام اولیاء کرام نے ایک رستہ دیا ہے، وہ تصوف کا رستہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے وہ فلسفہ دیا ہے، وہ خودی کا فلسفہ ہے، یعنی کہ انسان جب اپنے خودی کو پہچان لے گا، خودی میں سفر کرنا شروع کر دے گا، اپنے 7 عالموں کو پہچاننا شروع کر دے گا۔ یہ تکلیف دہ رستہ ضرور ہے، یہ مشکلات کا رستہ ضرور ہے، اس پہ صبر آزما کرنا ضرور ہے، لیکن یہ رستہ بہت پاک اور نایاب رستہ ہے۔ دکھ جھیلنے کے باوجود جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ جب انسان ایک چھوٹا سا مقصد حاصل کرتا، دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا، تو بہت سی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ تو دنیا اور کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے،
اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، اس پہ صاف ظاہر ہے تکلیفیں، دکھ، درد اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ یہ رستہ علامہ اقبال نے بتا دیا کہ ایک تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے۔ جو رستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الفقر فخری والفقر منی، یہ فقر مجھ سے اور فقر میرا فخر ہے، اس طرح عشق ہے۔ یہ دو رستے ہیں جو تلوار کی مانند ہیں، ان میں چل کر دکھ، درد، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے ہمیں کم سے کم اس رستے پہ چلنا چاہیے، اولیاء کرام کے رستے پہ چلنا چاہیے، تاکہ اولیاء کرام محبت کا درس دیتے ہیں کہ نہ کہ نفرت کا درس دیتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام دیکھ لو محبت کا درس دیتے ہوں کہ نفرت کا درس کہیں پہ بھی نہیں ہوگا، اور مولوی حضرات، علماء حضرات صرف نفرت کا درس دیتے ہیں، کسی کو کافر، کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں اپنے حصول کی خاطر، اپنا لوہا منوانے کی خاطر۔ تو اس لیے جو آج کے فتنہ کے دور میں جو تعلیمات اولیاء کرام نے دی ہیں، صوفیاء کرام نے دی ہیں، ان پہ عمل پیرا کرنا چاہیے، تاکہ ہم حق کے رستے پہ چل سکیں، اس رستے کے سالک بن سکیں، اور اللہ کا محبوب اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان فتنہ پرست اور فتنہ پرور مولویوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہی سب سے بڑا فلسفہ ہے جو علامہ اقبال نے دیا، جو تمام اولیاء کرام دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب